بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں ہمیشہ خود ہی گرتا ہے، اور میرے ساتھ یہ عملی طور پر ہوا ہے۔ آج میری شادی کا دن تھا اور میری سب سے بڑی مراد پوری ہونے جا رہی تھی، کیونکہ ابا نے ظفر کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے خوابوں میں ظفر کے ساتھ زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی کہ تبھی ہمارے پورے گھر میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ میرے پاس جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ اٹھ کر باہر بھاگیں، کچھ کہہ رہی تھیں کہ بارات آ گئی ہے، جبکہ میری اماں کو جب میں نے دیکھا ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ امی اتنی پریشان کیوں ہیں۔ تبھی میرا کمرہ دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو گیا، سب لوگ باہر کھڑے تھے۔ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ ظفر سے 3 مہینے پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی، پھر ظفر کی ماں ہمارے گھر آئیں، رشتہ ہوا اور آج ہماری شادی تھی۔ ظفر کے بارے میں سوچ کر ہی بہت خوش تھی۔ آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی تھی کہ اپنی پسند کی شادی کرتا۔ مجھ سے تو اب خاندان کے سبھی لڑکے نفرت بھی کرنے لگے تھے، لڑکے ہی نہیں ان کی مائیں بھی، کیونکہ میں نے یہ انتہائی قدم عشق کی انتہا پر جا کر کیا تھا، اور ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں آگے کے بارے میں یقین ہوتا ہے۔ پر میرے ساتھ وہ ہوا جو میں نے نہ سوچا تھا، نہ میں نے خواب میں گمان کیا تھا۔ میری اماں بھاگتی ہوئی اندر آئیں، کہنے لگیں کہ بیٹی اندر دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں حیران تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ پھر اس کمرے میں مرد آ گئے، ایک عجیب بحث مباحثہ چھڑ گیا تھا۔ اماں نے مجھے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ یہاں پر کانوں میں آوازیں صاف پڑ رہی تھیں۔ وہ آدمی میرے ابا سے لڑ رہے تھے، اور لڑ بھی کس بات پر رہے تھے کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ شادی کے دن جہیز کی ساری ضروریات پوری کر دو گے، پر آج جہیز آدھا ہے، ہم پورا جہیز لے کر جائیں گے۔ ابا بولے بھائی صاحب میں نے پوری کوشش کی تھی، پر ایسا ہو نہیں سکا۔ اب تو میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا چکا ہوں، اب خدا را ایسا مت کیجیے۔ ابا کی باتیں سن کر وہ آدمی عہدے سے اکھڑ گئے، بولے کہ تم تو بڑے ہی نوسر باز انسان ہو، تم نے جتنا جہیز دینے کا وعدہ کیا تھا تم اتنا نہیں دے رہے۔ اب ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ ایک جھوٹے اور فراڈی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں، اس لیے ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں۔ مجھے اس وقت اپنے باپ پر غصہ آنے لگا کہ انہوں نے جہیز کی رقم پہلے پوری کیوں نہیں کی۔ آخر یہ دھوکہ دینے کا کون سا طریقہ تھا کہ عین شادی کے دن آ کر ابا نے جہیز سے انکار کر دیا۔ اگرچہ جہیز دینا ایک غلط رسم ہی صحیح، پر شادی والے دن تک جھوٹ بولنا بھی سمجھ نہیں آتا۔ میں ابا سے دل ہی دل میں ناراض تھی۔ مجھے امید تھی کہ ظفر مجھے آ کر لے جائے گا، وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا، پر بڑا بے وفا نکلا۔ شادی ہال سے وہ بھی اپنا صحرا سجائے واپس چلا گیا، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چیز ہوں جس کا سودا کیا جا رہا ہے۔ میں اس رات بہت روئی تھی، میرا دل تھا کہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا بھی ہوگا۔ اس رات یہ امید لے کر سوئی تھی کہ شاید ابا جہیز اکٹھا کر لیں اور مجھے دوبارہ سے اپنے گھر جانے کا موقع مل جائے، میں رخصت ہو جاؤں، پر ایسا نہیں ہوا۔ صبح ہوئی تو اماں نے لال دوپٹہ میرے اوپر پھینکا اور بولی جلدی سے اسے پہن کر تیار ہو جا۔ میں دل میں خوش ہوئی کہ شاید ظفر کی ماں مجھے لینے آ گئی ہے، ظفر کو بھی احساس ہو گیا ہے۔ میں کمرے میں گئی، میں اچھی خاصی تیار تو پہلے ہی تھی، رات کو میک اپ کے ساتھ سو گئی تھی۔ میں نے وہ میک اپ اتارا، نئے سرے سے دوبارہ سے میک اپ کیا، اور صرف لال دوپٹہ ہی نہیں اوڑھا بلکہ اپنا عروسی جوڑا پہن کر باہر آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ صحن میں ظفر کی ماں اور ظفر بیٹھے ہوں گے، پر ایسا کچھ نہیں تھا، وہاں صرف مولوی صاحب ابا جان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابا جان نے میرا نکاح کسی اور شخص کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، تو ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا نے مجھے سخت ڈراتے ہوئے کہا خبردار، جو تم نے اب جو بھی کی، جسے تم اپنا عاشق کہتی تھی، تمہارے منہ پر کالک مل کر چلا گیا ہے، اب تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا سوائے میرے دوست کے۔ ابا کے منہ سے یہ باتیں مجھے بہت انوکھی لگ رہی تھیں، آج سے پہلے ان کا رویہ اتنا سخت کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اس نے دھوکہ تو دے ہی دیا ہے، شادی کرنا پڑے گی۔ خاندان کا کوئی اور لڑکا بھی مجھے ماننے کو تیار نہیں تھا،
کس پتھر دل سے میرے نکاح نامے پر دستخط کیے یہ میں ہی جانتی ہوں، پر دل میں خیال ضرور تھا کہ میں اس شوہر کو ضرور دھوکہ دے کر کس نہیں رہوں گی۔ مجھے کسی بے جان لاش کی مانند گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں تو سفر کا سوچ کر اتنا تیار ہوئی تھی، مگر اب میرا نصیب اس بوڑھے کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ میں نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ خدا جانے ابا اس نمونے کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائے تھے۔ کہہ تو رہے تھے کہ یہ ان کا دوست ہے، پر وہ ان کا دوست نہیں، ان کا بھی باپ لگ رہا تھا۔ میری نظر ہلکی سی اس شخص پر پڑی تو وہ نہیں سا لگ رہا تھا۔ گاڑی میں مجھ سے اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل شاید مجھے ہی دیکھ رہا تھا، پر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے نظر اٹھا کر اسے دیکھ بھی سکوں۔ میرا دل سخت گھبرا رہا تھا کہ خدا جانے یہ بوڑھا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ رہ رہ کر ظفر پر بھی غصہ آ رہا تھا، یہاں تک کہ گاڑی چلتی ہوئی ایک پرانے سے گھر کے سامنے جا رکی۔ بوڑھے کی طرح اس کا گھر بھی خستہ حال تھا، جسے دیکھ کر میری آرزوئیں امنگیں دم توڑ گئی تھیں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں انتہائی غصے سے گاڑی سے باہر نکلی اور دروازے کو کھٹاک سے بند کیا۔ اس نے مجھے یہ دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہا، میرے پیچھے پیچھے کمرے میں اندر آ گیا۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے کمرہ دکھایا گیا جس میں جا کر میں بیڈ پر غصے سے بیٹھ گئی تھی اور اپنا زیور اتارنے لگی۔ میرا دل بہت خفا تھا، سوچا تھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھا کمرے میں آئے گا اس کی خوب بے عزتی کروں گی اور اسے یاد دلاؤں گی کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا میری شادی اتنے گھٹیا اور اتنے بوڑھے شخص کے ساتھ طے کر دیں گے۔ گھٹیا اس لیے کہا کیونکہ پورا راستہ اس نے ایک آدمی کو گالی بھی دی۔ جہاں جہاں گاڑی رکی یہ گاڑی روک کر ایسی بے حیا باتیں کرتا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ انتہائی بدتمیز طبیعت کا مالک آدمی تھا، یا پھر میرے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زیور اتارنے کے بعد میں نے ایک جگہ پھینک دیا تھا اور خود میں بستر پر بیٹھی اس بوڑھے کا انتظار کر رہی تھی، مگر کافی دیر گزر گئی، وہ نہیں آیا۔ اب تو مجھے اس گھر میں ڈر لگنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں کئی واقعات چلنے لگے جہاں ایسے ہی محبت کی شادی کرنے والی لڑکیاں آگے کورٹوں پر بیچ دی جاتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر کبھی بھی ان پر یقین نہیں کرتے، پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ میں اس بوڑھے کا انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے عروسی جوڑے کو بدلنے کی بھی زحمت نہیں کی اور ٹیک لگا کر ابھی آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ خدا جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ روشنی پھیل چکی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، کمرے کی روشنی بند تھی جبکہ قدرتی روشنی ہلکی ہلکی کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا کیونکہ اس کا پہلا دن تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ بوڑھا ادھر ہی سویا ہوا تھا۔ مجھے اس پر سخت غصہ آنے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے زور سے دروازہ کھولا تاکہ وہ بھی گہری نیند سے جاگ جائے، پر ایسا نہیں ہوا، وہ گہری نیند سویا ہی رہا۔ میں باہر گھوم پھر کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اس گھر میں اور کون رہتا ہے، پر عجیب بات تو یہ تھی کہ سارا گھر گھومنے کے بعد بھی مجھے کہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ بوڑھا مجھے کسی کھنڈر میں لے آیا ہے جہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس گھر سے بھاگنا تو بہت ہی آسان ہے، اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا جاگ جائے اور مجھے ذلیل و رسوا کرے میں اس گھر سے بھاگ جاتی ہوں۔ اب تو میں ابا کی ذمہ داری بھی نہیں، ابا نے مجھے اس بوڑھے کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر گھر سے بھاگنے میں کیا ہی حرج ہے۔ میں منصوبہ بندی کرنے لگی، مگر اس گھر کا دروازہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب دروازے کمروں کے چور دروازے پر میری نظر پڑی۔ میں نے دیکھا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے تو لگا جیسے میں نے کسی غنیمت کو دیکھ لیا ہو۔ میں فوراً ہی اس دروازے کو دھکا لگا کر کھولنے میں کامیاب ہوئی، پر آگے ایک خوبصورت آئینہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ صرف ایک غسل خانہ تھا، پر جیسے ہی میری نظر آئینے پر پڑی میں خود میں محو ہو گئی۔ میں واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ اترنے کے باوجود بھی عروسی جوڑا مجھے کھلا کھلا سا دکھا رہا تھا، مگر اس سب کا کیا فائدہ، اگلے ہی لمحے آنسو میرے گالوں سے ٹپکنے لگے۔ میں نے دیکھا تھا اکثر لڑکیاں خوبصورت ہوتی تو ان کے شوہر امیر ہوتے، پر یہ بوڑھا آدمی نہ ہی خوبصورت تھا اور نہ ہی امیر تھا، یہ صرف بوڑھا تھا اور عقل اس میں نام کی نہیں تھی۔
میں ابھی خود کو شیشے میں دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ بوڑھا ہی تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ اس نے یہ کیا وہ بوڑھا ہی تھا مجھے بہت غصہ آیا کہ اس نے یہ کیا حرکت کی۔ کیا وہ مجھ پر اپنا حق جتانا چاہ رہا تھا؟ میں نے اس کو دور دھکا دے کر غصے سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے اسے یہ کہا تو وہ سہم کر بچوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی فطرت اور عادت کیا ہے۔ یقیناً وہ ڈرنے والوں میں سے ہے، اسے کوئی بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میں خوش ہو گئی کہ اب تو اس بوڑھے پر اپنا ہی راج چلے گا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش تھی کہ جانوں اس کا کیا رد عمل ہوگا میرے اس رویے پر بوڑھا تو ایسے تابعدار غلام کی طرح کھڑا رہا جیسے اس نے میرے باپ سے پیسے لیے ہوں۔ میں نے کہا کہ آئندہ مجھے دوبارہ ہاتھ لگانے کی جرات نہ کرنا۔ اب مجھ میں مزید ہمت آ گئی تھی۔ اگر وہ بوڑھا ذرا سا بھی غصہ دکھاتا تو یقیناً میں بھی کچھ نہ کچھ اسے کہتی، اس کی بات مانتی، پر جیسے تابعداری سے وہ نرمی سے بولا، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ میں تو آپ کو ناشتے کے لیے کہنے آیا تھا۔ بوڑھے کی کم ہمتی پر مجھے غصہ بھی آ گیا۔ ظاہر ہے میں ہٹی کٹی 18 سال کی لڑکی تھی اور وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ناشتہ تو میں خود کروں گی، آپ جائیے۔ وہ چلا گیا۔ میں بوڑھے کی بے وقوفی پر ہنسنے لگی اور سوچنے لگی کہ اب تو مجھے یہاں سے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بوڑھے کو ایسا علاج کروں گی کہ دوبارہ میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پر میں اسے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، البتہ بھوک لگی ہوئی تھی، سو میں سیدھا وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے تھا، طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بوڑھا کچن میں اپنی چائے بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ادب سے بولا، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ آپ کا دل تو کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا، تم اپنی شکل دیکھو، حلیہ دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو۔ اب میں اسے نفسیاتی طور پر دبانا چاہتی تھی، پر وہ بھی عجیب چیز تھا، بڑی عزت سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری اس چاپلوسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تم جیسے بوڑھے آدمی سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی تو تم اس روٹی دال سے بھی جاؤ گے۔ ہاں، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں کام کروں، تمہیں کھانا بنا کر دوں، تو اس گھر میں رہنے کے بدلے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، پر اس کے علاوہ مجھ سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھنا۔ میں تمہیں ایسا بدلہ دوں گی کہ تم یاد رکھو گے، تمہاری ہڈیوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دوں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرانگی تھی، شاید وہ دیکھ رہا تھا کہ میں اتنی منہ پھٹ اور پر اعتماد کیسے ہوں، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کے ڈر نے مجھے شیر بنا دیا تھا۔ میری بات سن کر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کچن سے چلا گیا۔ میں نے واقعی سارے کچن کا کام کر دیا تھا، اس کے لیے دن کا کھانا بھی بنا، میں سارا کام بھی کر لیا تھا، پر میرے دماغ میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی۔ اب میں واپس ظفر کے پاس جانا چاہتی تھی، پر اس کا کوئی طریقہ کار میرے پاس نہیں آ رہا تھا۔ میں چائے لے کر باہر آئی تو دیکھا وہ بوڑھا اپنے فون پر مصروف تھا۔ ایک چھوٹا فون اس نے اپنے پاس بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری رال ٹپکنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ 2 فون کا کیا کریں گے، ایک مجھے ہی دے دیں۔ کہنے لگا، چھوٹا فون تم رکھ لو۔ میں نے کہا، میں نے فون پر کسی سے بات تھوڑی نہ کرنی ہے، میں تصویریں کھینچوں گی اپنی، دیکھوں تو صحیح کہ ابا نے مجھے جس کے ساتھ بیاہا ہے وہ میرے قابل ہے بھی یا نہیں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے دکھی نظر سے دیکھا اور بولا، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ ہاں، لیکن میں ہو تو سکتا ہوں، تم کیسے ہوگے قابل؟ میں نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا کیا؟ میں نے ایک حکیم سے بات کی ہے، وہ مجھے ایسی دوا دے گا کہ میرا چہرہ جوانوں جیسا ہو جائے گا۔ چہرے سے کیا ہوتا ہے؟ میں طنزیہ ہنسی ہنس کر بولی، تمہاری ہڈیاں بوڑھی ہیں، اب تم میں کبھی جوان خون نہیں بھر سکتا، سو ایسی فضول باتیں اپنے ذہن سے نکال دو اور میرے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دو۔ میں نے اسے ایک بار پھر حقارت بھری نظر سے دیکھ کر کہا تھا، میں آپ کے خواب دیکھنا تو تبھی چھوڑ سکتا ہوں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اس کی جذباتی باتیں سن کر وہ مجھے اور برا لگنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس گھر سے جلد ہی چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا کہ تم ایسا نہیں کرنا، مجھے 2-3 دن کا موقع دے دو، میں خود کو ٹھیک کر لوں گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، بس میں 18 سال کے جوان کی طرح خوبصورت اور تر و تازہ ہو جاؤں گا، تم مجھے موقع تو دے کر دیکھو۔
बूढ़े की बात पर मुझे लगा कि वो सिठा गया है। मैंने कहा, ठीक है, अगर 3 दिन में तुम जवान हो गए तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरी बात सुनकर वो जोश से उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें मेरे झुर्रियों वाले चेहरे से मस तुम देखना मैं इसे कैसे तब्दील करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वहाँ से फ़ौरन घर से निकलकर अपने किसी दोस्त के पास चला गया। मुझे दरवाज़ा बंद करने का नहीं कहा, उसने दरवाजे को बाहर से ताला लगाया था। शायद बूढ़ा अपना 1 लाख खर्च करने के बाद बहुत मोहतात हो गया था। वो नहीं चाहता था कि मैं उसके घर से भाग जाऊं, पर मैं तो उससे भी ज़बरदस्त मंसूबा बना चुकी थी। मैंने बूढ़े की किसी बात पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। तकरीबन 3-4 घंटे बाद वो वापस आया। उसके साथ एक और बूढ़ा था, लेकिन इसकी उम्र तकरीबन 40 साल होगी। मेरे शौहर ने दरवाज़ा बजाया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक हट्टा-कट्टा जवान यानी 40 साल आदमी भी खड़ा था। वो उसे लेकर अंदर आ गया। मुझसे कहने लगा, हकीम साहब ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर चलूँगा, तुम्हारी बीवी को भी दवा दूँगा ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगे। तो ये दवा जो भी तुम्हें दें प्लीज़ मुझे मायूस मत करना, खा लेना। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कौन सा दवा खा लेनी थी, उस हकीम से दवा ली, मगर वो मुझे सर से पाँव तक घूरे जा रहा था। कहने लगा कि तुम्हारे शौहर को एक ऐसी दवा दी है कि ये वाकई जवान हो जाएगा और तुम देखना तुम मेरी दीवानी हो जाओगी। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा था। उसे तो ये कहना चाहिए था ना कि मैं अपने शौहर की दीवानी हो जाऊंगी, कि उसके नए बाल निकलेंगे, नए दांत निकलेंगे, ऐसी क्या चीज़ थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो अजीब सी नज़र से मुझे देखता इस घर से चला गया। मेरे दिल में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे थे। जानना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैंने बहरहाल कोई सवाल जवाब नहीं किया। वो हकीम मुझे सर से पाँव तक घूरता मेरे शौहर से बातचीत करके वापस अपने घर चला गया। मेरा शौहर बहुत खुश था। कहने लगा, हकीम साहब मुझे आज ही कल से करना है, कल वो एक और टीका भी देंगे जो इसमें मिलाना है। मैंने कहा, ऐसा क्या दिया है तुम्हारे हकीम ने? तो कहने लगा कि वो एक ख़ास फल देकर गया है। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, उसने मुझे मुख्तलिफ जानवरों का दूध दिया है, जिसमें घोड़ी, ऊँटनी और पता नहीं किस किस का दूध शामिल है। ये पीने से मैं तंदुरुस्त और तरोताज़ा हो जाऊंगा। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। आखिर बूढ़े को क्या पड़ी थी कि मेरे शौहर को वो फिर से जवान करना चाहता था। पर यह बात तो मैं बाद में समझी थी। उसके बाद ही मुझे अपने बूढ़े शौहर की इतनी कदर आई कि आज तक मैंने उस पर कोई बात नहीं की, और करूं भी कैसे। खैर, उस रात मेरे शौहर ने हकीम की दी हुई सारी दवाएं पी ली थीं। वो मुतमईन होकर सो गया। मैंने वो दवा नहीं खाई थी। मैं जानती थी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 2-3 दिन इसी तरह होता रहा, पर अब मेरा शौहर बहुत थका थका रहने लगा था। उसे देखकर लगता जैसे वो परेशान हो। हर वक्त उसे नींद आई रहती। मैंने कहा, तुम ये कैसी दवा खा रहे हो जिसके बाद से तुम्हारी नींद ही नहीं जाती? कहने लगा, क्या करूं, हकीम की दवा से ऐसा ही होता है, वरना मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ये दवा खाऊं। फिर मुझे देखकर हसरत भरी नज़र से बोला, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम मुझे कबूल कर लोगी ना? मैंने बेयकीनी से हाँ में सर हिलाया। मैं जानती थी ये बूढ़ा कहाँ ठीक होगा, लेकिन फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तकरीबन 2-3 दिन गुजर गए थे। मेरे शौहर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसे गुर्दे में भी दर्द रहने लगा, यहाँ तक कि मेरे शौहर को खून की उल्टी आने लगी। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और फिर देखते ही देखते चंद घंटों में उसकी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास कर गई। मुझे अपने शौहर के मरने पर बहुत दुख हुआ। अब मुझे यकीनन अपना आप बेसहारा महसूस हो रहा था, लेकिन इस घर में कोई नहीं आया था। शायद कोई मेरे शौहर को किसी ने दरवाजे पर ठीक 5 घंटे बाद दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे शौहर का वही हकीम दोस्त खड़ा था, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यही मेरे शौहर का कातिल था। अगरचे मैं अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती थी, पर फिर भी इस कदर नफरत नहीं की थी कि उसे जान से मार दूं। कहने लगा कि बस तुम तैयार हो जाओ, अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। ये देखकर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? कहने लगा, मुझे ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। तुमने जो उस पर किया है वो सब तुम पर आ जाएगा। ऐसा इल्ज़ाम लगवाऊंगा कि तुम सारी ज़िंदगी जेल से बाहर नहीं आ सकोगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुम किस किस्म की औरत हो।
تم نے اس معصوم بوڑھے کو مارا ہے، تمہیں نے دودھ میں زہر ملایا ہے۔ اس نے ایسی بازی پھیری کہ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میں پہلے ہی اپنے ابا اماں کا نام خراب کر چکی تھی۔ اب میرے شوہر کی وفات کے بعد جب انہیں یہ الزام دیکھنے کو ملے گا، وہ بیچارے تو اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ پہلے والے رشتے کے لیے میں نے ہی اماں ابا کو منایا تھا، پر اب مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں مزید تکلیف دیتی۔ سو میں ہیرا موتی کہلائی جانے والی لڑکی کوڑیوں کے عوض بک کر بے مول ہو گئی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔